جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوت سماعت رکھتے تھے، یعنی سننے میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کبھی کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سماعت تھی، کان مبارک تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ خرابی نہیں تھی۔ ابو نعیم اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم لوگ وہ سن لیتے ہو جو میں سنتا ہوں؟ ہم لوگوں نے جواب دیا، ہم لوگ تو وہ جو آپ سن لیتے ہیں نہیں سن پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، میں اسے سن لیتا ہوں جسے تم نہیں سن پاتے۔ میں آسمان کی چرچراہٹ کو سنتا ہوں، اور اسے کوئی ملامت نہیں کہ وہ چرچرائے، کہ آسمان میں ایک بارشت بھی جگہ خالی نہیں کہ حضرات فرشتے یا تو قیام کی حالت میں ہیں، یا سجدہ کی حالت میں ہیں، یا پھر جو ہے وہ رکوع وغیرہ کی حالت کے اندر فرشتے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آسمان کے فرشتوں کی آواز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے اور منشا سے سن لیا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے کہ وہ اچانک بدکنے لگا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا، تو دیکھا کہ وہاں چند قبریں ہیں۔ آپ نے معلوم کیا کہ کیا ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ کسی نے کہا، میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کب سے مرے ہوئے ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعجب ہوئے اور فرمایا، اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا۔ اگر مجھے دفن کا خوف نہ ہوتا کہ تم ڈر کے مارے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں تم کو عذاب قبر سنواتا جیسے میں سنتا ہوں۔ فائدے کے طور پر علماء لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزوں کو بھی سن لیتے تھے جس کو دوسرے نہیں سن سکتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ملائکہ کو دیکھ لیتے تھے، اور حاضرین مجلس جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو دیکھ لیتے تھے، اور جو حضرات موجود ہوتے تھے ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ ہاں اگر آپ بتا دیتے تو ان کو بھی علم ہو جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آواز جو گھنٹی کی گنگناہٹ کی طرح ہوتی تھی سن لیتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کبھی وحی آتی ہے مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح، ٹھیک ہے نا جی، جیسے گھنٹی کی آواز آتی ہے ویسے مجھے وحی کی آواز آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل اور مجلس میں لوگ ہوتے وہ اس کو نہیں سنتے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ پاک کی منشا تھی۔ آپ کے پاس بیٹھنے والے اس وحی کی آواز کو سن نہیں پاتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اس کو سن لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع تام کی بات تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماع ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تھے، وہ بالکل زبردست طریقے سے سنا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ پر عذاب دیا نہیں جا رہا۔ ایک جو ہے وہ پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا
نہیں تھا اور دوسرا چولی کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نے چیخ و پکار اور باطنی آنکھوں نے تکلیف کا مشاہدہ کر لیا، باطنی آنکھوں نے تکلیف کا مشاہدہ کر لیا، جسے ہم اپنی زبان میں کشف سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو قبروں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا اس کو سن لیا، اور سن کر جو ہے وہ بتا دیا کہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ ایک کو جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو جو ہے وہ چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے عذاب قبر جو ہے وہ اس سے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ امت کو ڈرایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا قبر کے اندر جو کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ خیر، ہمیں اللہ پاک سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے، حشر کی گرمی سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے دوستو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل سچی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا نہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے وہ شک کی اور گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں سے، چولی سے اور ان پیشاب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فرمایا یہ کوئی بڑے کام نہیں تھے، اگر انسان کوئی چاہتا تو اپنے آپ کو چولی سے بچا سکتا تھا، اور اگر چاہتا تو پیشاب کی چھینٹوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا تھا۔ تو خیر، یہاں پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی دور دور کی باتیں بھی سن لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہوا تھا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔